السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 45 ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے آج ہمارے سبق میں شامل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو بھی شلوار ہے، تہبند ہے، پینٹ ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ حصہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ اب یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کا ظاہراً جو تعلق ہے وہ مرد حضرات سے ہے، یعنی کہ مرد حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کا ٹخنا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، وہ چاہے انہوں نے پینٹ پہنی ہے، چاہے انہوں نے 3 پیس پہنا ہے، چاہے انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہے، چاہے شلوار ہے، تہبند ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ہمارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہو، جو بھی لباس میں چیز آئے گی وہ ٹخنوں سے اوپر ہوگی، اس کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ حکم ہے اسلام کا۔ ظاہراً یہ حدیث کا تعلق مردوں سے ہے اور ہے بھی یہ مردوں کے لیے۔ اب یہاں پہ 2-3 اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں، عوام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ پیدا کیا جاتا ہے جی اس حدیث کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ عموماً دیکھا ہوگا ہمارے نوجوان، ہمارے احباب، بزرگ جو ہیں وہ عمومی حالات میں ان کا جو ازار بند ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ اگر نوجوان ہے اس کی پینٹ اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، لیکن وہ مسجد میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں اور وہ اس کو اوپر کر لیتے ہیں، مطلب 50% اوپر کرتے ہیں اور 50% نہیں کرتے۔ مطلب جو اوپر کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہی ہے کہ نماز کی حالت میں اس کو ہمارے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے، جبکہ اکثر میں نے دیکھا ہے وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، جبکہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان کی ہر وقت کی حالت کے ساتھ ہے، الا کہ وہ سو رہا ہو۔ یعنی کہ سونے کی حالت میں انسان مکلف نہیں ہوتا نا، تو جاگنے کی حالت میں انسان جو ہے اس کا یہ حکم ہے۔ دوسرا شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر بندے کی نیت جو ہے نیت ٹھیک ہو تو پھر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر بندے کی نیت تکبر نہیں ہے، نیت کوئی اپنی بڑھائی اور اپنی مطلب شان و شوکت دکھانا نہیں ہے، تو وہ اگر نیچے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو دوسری حدیث میں الفاظ ملتے ہیں اس کا یہ مفہوم ہے کہ یہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ تو اس لیے عوام کے اندر یہ شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اگر تکبر کی نیت نہ ہو، اگر اپنے آپ کو بڑا اور اچھا ثابت کرنے کی نیت نہ ہو، تو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو، تہمد ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا ہی تکبر ہے۔ اس میں نیت کیا مطلب، نیت تو ہے ہی، لیکن یہ عمل ہونا ہی تکبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا اس کے بعد نیت دیکھی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کچھ اعمال کو بذات ہی تکبر کہا گیا ہے اور کچھ کو جو ہے وہ لغیری تکبر کہا گیا ہے، یعنی کہ اس کے بعد اگر انسان کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں۔ اب لباس پہننا تکبر نہیں ہے، مطلب ایک بندہ قمیض پہنتا ہے، وہ اچھے برانڈ کی پہنتا ہے، بہت اچھے برانڈ کی پہنتا ہے، وہ مہنگی سے مہنگی پہنتا ہے، اب یہ لباس پہننے کا حکم ہے۔ اب لباس پہننا بذات ہی تکبر نہیں ہے، لیکن لباس پہننے کے بعد اگر وہ یہ ظاہر کرے کہ میں نے بڑا مہنگا برانڈ پہنا ہوا ہے، لوگ میری طرف متوجہ ہوں، مبذول ہوں، مجھے دیکھیں اور میری تعریفات کریں، تو اب یہ اس کا وہ مہنگا لباس پہننا اس کے لیے تکبر کی علامت بن جائے گا۔ یعنی کہ بذات ہی لباس تو انسان کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، مہنگا پہنے سستا پہنے، لیکن مہنگا پہننے کے بعد اگر تکبر آ جائے، ذہن میں کوئی اپنا فطور آ جائے، تو وہ گناہ ہوگا۔
یہ ہوتا ہے لغیری ہی تکبر، یعنی کہ کچھ اعمال لغیر کسی کی وجہ سے وہ گناہ کا زمرے میں آتے ہیں، اور کچھ اعمال بذات ہی گناہ ہوتے ہیں، جیسے کہ اب شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اب یہ کریں گے اس کے بعد نیت دیکھیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، تو یہ شبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ اب اس میں خواتین کا کیا اس میں مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پھر خواتین کے لیے کیا حکم ہے۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈانپ کے رکھیں گی، وہ نماز کی حالت ہو یا غیر نماز کی حالت ہو۔ لیکن یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ آج ہمارا جس معاشرے میں ہم ابھی ہیں وہ معاشرہ اس کے برعکس ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ٹخنے جو ہے وہ ننگے رکھنے کا کہا گیا ہے، خواتین کو ڈانپنے کا کہا گیا ہے۔ آج دیکھ لیں مردوں کے جو فیشنز ہیں اس میں مردوں کا جو ٹراؤزر ہے، پاجامہ ہے، شلوار ہے، وہ نیچے ہوتی ہے، ٹخنے جو ہیں وہ ننگے نہیں ہوتے۔ خواتین نے اس قدر وہ ٹائٹس اور شارٹ مطلب ٹراؤزر پہنے ہوتے ہیں کہ ان کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر کوئی بھی لڑکی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کا جو ہے وہ اس کا ڈمپا گیا ہو ٹخنا اس کا، ٹھیک ہے، الا کہ اس نے کوئی عبایا نہ پہنا ہو، تو عبایا کی صورت میں ٹخنے بعض اوقات جو ہے وہ ڈانپ لی جاتے ہیں۔ لیکن جو ماڈرن کلچرز کی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر تو یہ عبایا کا کنسیپٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ تو جو طریقہ کار ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام کے ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ جب ہمارا معاملہ ہی الٹ ہو چکا ہوا ہے تو ہم کس رحمت کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کا؟ تو اس لیے کام ہم الٹ کرتے ہیں، نتیجہ ہم صحیح مانگتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بچہ پیپر جو ہے وہ کیمسٹری کا دینے گیا اور وہ حل جو ہے وہ میتھ کا کر کے آ جائے کہ جی مجھے کیمسٹری کے نمبر مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے جو پریزنٹ کرنا ہے اسی کا آؤٹ پٹ جو ہے ہمیں ملنا ہے، اسی کا ہمیں رزلٹ ملنا ہے، اسی کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر کام الٹ کرتے ہیں اور نتیجہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ خواتین سے گزارش یہ ہے کہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے نا، عورا عربی زبان میں کہتے ہیں ڈھانپی ہوئی چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو، تو اس لیے عورت کو غیر محرم کے سامنے تو کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈانپنے کا حکم ہے۔ ہاں اگر غیر محرم نہیں ہے، صرف محرم ہے، جیسے کہ باپ، بھائی، ماموں، یہ ہیں جو رشتے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ، چہرہ، پاؤں یہ ظاہر بھی ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن غیر محرم کے سامنے ان کو ڈانپنا ضروری ہے، وہ نماز ہو یا غیر نماز ہو۔ تو مردوں کے لیے یہ عمومی حکم ہے، ہر وقت یہ حکم ہے کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو اس میں ایک تکبرانہ سوچ ہے، تکبرانہ ایک انداز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو تکبر اللہ کی شایان شان ہے، انسانوں کے نہیں، امتوں کے نہیں۔ ہم تو اللہ کے پیدا کردہ حقیر سے بندے ہیں، بندیاں ہیں، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا، اللہ کے رسول نے جیسا کرنے کا کہا ہے ہم ویسا کریں، اپنے اعمال کریکٹر کو بہتر بنائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت اور نعمتوں کی امید رکھیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کے، اللہ ہمیں اور سمجھنے کی توفیق دے۔